السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے اور 21 فروری اور سن ہے 2020۔ بڑی خوشخبری پاکستان کے لیے کہ پاکستان فیٹف میں بلیک لسٹ میں جو بھارتی جو چال تھی، جو مودی کی سازش تھی، وہ وہاں پر بلیک لسٹ میں لے جانے کی وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی۔ اور وہاں پر میٹنگ میں جو کچھ ہوا، جس طرح پاکستان کو سراہا گیا، اور دوستوں میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس سے پہلے پاکستان کو ہمیشہ خود پاکستان کہتا ہوتا تھا کہ بس کسی طریقے سے ہم بچ جائیں، لیکن اس دفعہ پاکستان نے میٹنگ کو ڈومینیٹ کیا۔ جب پاکستان کی اپریسیشن ہوئی ہے، کیونکہ کوئی تقریباً ٹوٹل 27 نکات تھے، پھر ان میں سے 22 رہ گئے تھے، کچھ پہ ہم نے پورا عمل درآمد کر دیا تھا، اور اب 11 ایسے نکات ہیں جن پر ہم نے پارشلی جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر لیا۔ 2 ابھی ان پہ کام نہیں شروع ہوا، لیکن یہ جو سارے وہ نکات ہیں جس کا تعلق قانون سازی سے ہے، اور وہ پارلیمنٹ میں تھوڑا ٹائم ٹیکنگ جاب ہے، تو اس کے لیے پاکستان نے خود یہ کہا کہ آپ ہمیں 4 مہینے کا ٹائم دے دیں، ہم یہ اس حوالے سے جو لیجسلیشن ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ 4 مہینے بعد پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں چلا جائے گا، کیونکہ جو ایکشن تھے پریکٹیکل وہ سارے کے سارے پاکستان لے چکا ہے، اور FATF نے اس کو سراہا ہے۔ مودی نے جو ان کی حکومت نے بھارتی جو سازش تھی ان کا جو بیانیہ تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے، ابھی بھی اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں، ابھی بھی لوگوں کی موومنٹ ہو رہی ہے، کالعدم تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، وہ مکمل طور پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہ بھی جو میٹنگ میں بہت ساری جو قانون سازی کی ضرورت اس لیے ہے، یعنی وہ کام تو پاکستان کر رہا ہے، ایکشنز اس پہ، یعنی قانون، آپ نے اکاؤنٹ کھولنے جانا ہے تو آپ اس طرح سے کرنا ہے، پیسے بھیجنے ہیں تو اس طرح سے ہونا ہے، کون کون سی تنظیم رجسٹر ہو سکتی ہے، وہ کام سارے ہو رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں پہ ابھی قانون سازی ہونا باقی ہے۔ تو FATF نے کہا کہ یہ کام تو ہو رہے ہیں لیکن ان میں قانون سازی، تو اس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس ابھی سمپل میجورٹی ہے، یعنی ابھی کوئی سینٹ میں تو سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو قانون سازی کے لیے پاکستان نے 4 مہینے کی مہلت مانگی، اور وہ مہلت پاکستان کو دے دی گئی ہے۔ اب اگر وہ قانون سازی ہو جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ اینٹیسپیٹڈ ہے کہ انشاءاللہ وہ ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد وہ جو ریویو ہوگا FATF کا، وہ انہی 11 پوائنٹس پر ہوگا، 12-13 پوائنٹس پر، جس کا تعلق قانون سازی سے ہے۔ باقی جو سارا کام ہے وہ تو پاکستان کمپلیٹ کر چکا، اور اس پر ان کو اپریسیشن بھی مل گئی۔ تو یہ بڑی خبر جو میں اپنی ویڈیو میں دوستو ساتھیوں کہ پاکستان FATF بلیک لسٹ میں جانے سے بچ گیا، جو مودی سرکار کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی ہے، اور مودی کے منہ پر ایک اور زبردست تمانچہ یہ لگا ہے، جو وہ پاکستان کے بارے میں جو وہ برا خواب دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، اور پاکستان کی کوششوں کو بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ اور اب 4 مہینے کے بعد جب یہ پاکستان قانون سازی کر لے گا، تو پھر بہت سارے جن ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بہت زیادہ توگ و دو پاکستان کو بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، اور پاکستان پہنچ جائے گا وائٹ لسٹ میں۔ پھر وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے گی جس کا ہمیں انتظار ہے، امپلائمنٹ کا انتظار ہے، اور جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اکانومی سٹیبلائزڈ ہو گئی ہے، اب ثمرات اس کا جو فروٹ ہے اب اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کے لیے اب وہ کام کیے جائیں گے جو انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں امپلائمنٹ کریٹ ہوگی۔ کہہ دیا پرائم منسٹر نے کہ اب بجلی اور گیس کے نرخوں میں بالکل اس کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ یہ خوشخبری ہے اب عوام کے لیے ریلیف کا کام، اور جس انداز میں پرائم منسٹر میٹنگز کر رہے ہیں، جس انداز میں پرائم منسٹر حکام کو ہی از ٹیکنگ دیم ٹو دا ٹاسک، اور پھر اس کے بعد ابھی جو جس طرح سے
پرائم منسٹر نے رپورٹ مانگ لی ہے، چینی کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا، ایک ہفتے کے اندر اندر ایف آئی اے سے کہا ہے کہ مجھے آپ رپورٹ دیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اب وہ اپنے پاؤں جما چکی ہے اور آگے کی طرف بڑھے گی. دوسری جانب اپوزیشن، بہرحال اپوزیشن کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا کہ وہ 27 فروری کو کراچی میں جلسہ کریں گے. بلایا ہے انہوں نے، وہاں پر مسلم لیگ نون سے کہا ہے کہ وہ بھرپور انداز میں اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی. تو لیٹ سی کہ وہ جلسے میں کیا اعلان کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. لیکن جو خبریں ہیں لنڈن سے اس کے مطابق تو نواز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے اس کے مستقبل کا تعین کرنے والی وہ کمیٹی پنجاب گورنمنٹ کی، جس میں راجہ بشارت بھی تھے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں، جس میں ایڈیشنل سیکریٹری ہیلتھ بھی ہیں، وہاں پر میٹنگ میں جو عطا تارڑ ہیں مسلم لیگ نون کے ترجمان وہ شریک ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عدنان نے لنڈن سے ویڈیو لنک میں اس میں شرکت کی. لیکن اب آپ دیکھیں ذرا سنیں، انہوں نے یہ کہا جی اپنا عطا تارڑ صاحب نے کہ نواز شریف صاحب کا تو ابھی علاج ہی شروع نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی ابھی تو ان کا علاج ہی شروع نہیں ہوا جو یہاں پر ترجمان تھے. اور جو ڈاکٹر عدنان ویڈیو لنک کے ذریعے تھے، انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب کے دل کا علاج ہوگا، اس کے بعد ان کی دیگر بیماریوں کا علاج ہوگا. تو جو ابھی اور میڈیکل رپورٹس بھیجی ہیں جو پنجاب گورنمنٹ نے، وہ جو کمیٹی ہے اس نے ان ساری رپورٹس کو میڈیکل بورڈ کو بھیج دیا کہ جناب آپ اس کو ایگزامن کریں. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ اتنا لمبا منصوبہ ہے نواز شریف صاحب کے علاج کا کہ وہ اگلے 2-3 سال تو پاکستان واپسی کا تصور ہی چھوڑ دیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو گئے اس لیے تھے کہ میں بھائی کی علاج کرا کے واپس آؤں گا، تو جب تک بھائی کا علاج نہیں ہوتا پھر وہ بھی واپس نہیں آ سکتے. تو یہ تو ایک لمبا منصوبہ ہے. آج یہ بات بالکل یہ ظاہر ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اور شہباز شریف صاحب، ان کی اس ملک میں جلد واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ نے وہ میڈیکل رپورٹ بھیج دی ہے میڈیکل بورڈ کو، اگلے 72 گھنٹے میں پنجاب حکومت اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن مجھے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ نواز شریف صاحب کو مزید وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی جائے گی. مریم نواز صاحبہ کا معاملہ پھنسا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور 25 تاریخ کو اس کی سماعت ہے. تو یہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں تازہ ترین، یہ انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اس کو جو مریم نواز صاحبہ کی جو اپیل ہے اس کا حصہ، اس میں اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنائیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو بیماری ہے اس کا بڑا مریم صاحبہ کے باہر جانے سے بڑا گہرا تعلق ہے. بہرحال یہ اپوزیشن صرف اپنی ساکھ بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہی ہے کہ جی ہم تو کوئی تحریک چلائیں گے، لیکن اور مولانا فضل الرحمان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ آپ ذرا پھر ایک ماحول کریٹ کریں اخبارات میں. عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا. عملی طور پر مسلم لیگ نون راہ فرار اختیار کر چکی ہے احتجاج کی سیاست سے، اور ان کی اس وقت جو بڑی کوشش ہے جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ مریم صاحبہ بھی باہر چلی جائیں اور ہلا گلا مچا رہے قومی اسمبلی میں اخباروں کی حد تک، بیانات کی حد تک. لیکن جو ایک ڈائریکٹ جو ایک ہیڈ آن ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے، میں یہ اپنا آپ کو اوپینین دے رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس کا امکان نہیں ہے. اب جو بڑی دوسری اہم خبر پچھلے 2 دنوں سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کا استعفیٰ. آج میری اٹارنی جنرل سے خود بات ہوئی، انہوں نے اس میں یہ کہا ہے بالکل واضح طور پر، اور میں یقین کرتا ہوں ان کی بات پہ، کہ جناب مجھے کچھ نہیں کسی نے کہا کہ میں استعفیٰ دوں. اب وزیر اعظم نے ان سے رابطہ کیا، ان کو انوائٹ کیا، وہ جائیں گے وزیر اعظم سے ملنے. اور وزیر اعظم کے بارے میں، عمران خان صاحب کے بارے میں انور منصور صاحب کے انتہائی اچھے جذبات ہیں. انہوں نے آج بھی یہ بات کہی ہے کہ میں نے عمران خان جتنے آنیسٹ آدمی ہیں، جتنے صاف دل آدمی ہیں، جتنے محب وطن آدمی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان کے لیے، مجھے اگر کوئی کسی طرح کا بھی وہ کوئی رول دیں گے یا مجھ سے کچھ وہ چاہیں گے کہ میں یہ کروں تو میں حاضر ہوں. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ لا منسٹری میں پرابلم تھی، لا منسٹری کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. اور یہ بات کنفرم ہو گئی ہے آپ کے فروغ نسیم صاحب کے انور منصور صاحب سے اختلافات تھے. یہاں تک اختلافات تھے کہ انور منصور صاحب جو اٹارنی جنرل آف پاکستان، جو چیف لا آفیسر ہیں،
ان کے پاس ریسرچر نہیں تھے، کنسلٹنٹ نہیں تھے جو ان کو چاہیے تھے، لا منسٹری نے وہ نہیں دیے، ان کے پاس سٹاف پورا نہیں تھا۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اگر ان کا آپس میں جھگڑا ہو تو کیا یہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت استعفیٰ دیا انور منصور صاحب نے تو فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب آ گئے ٹیلی ویژن سکرینز پر، اور انہوں نے یہ واویلا شروع کر دیا کہ جناب استعفیٰ ان سے لیا گیا، ان سے کہا گیا۔ انور منصور صاحب ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ مجھے بتائیں کس نے مجھ سے کہا، پرائم منسٹر سے میری بات نہیں ہوئی، ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی، یہ جو منسٹر ہیں ان سے ان میں سے کسی نے مجھے کہا نہیں، تو پھر کیسے ہو گیا کہ مجھ سے حکومت نے کہا۔ اور جہاں تک ان کا یہ بیان ہے ججز کے حوالے سے، دیکھیں میں اپنی اس ویڈیو میں بھی میں وہ جو کنٹروورسی ہے میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان کی عدلیہ ہماری شان ہے، ہم اپنی عدلیہ کی توہین نہیں کر سکتے۔ یہ جو ریمارکس تھے ان کے جس پہ انہوں نے عدالت سے انور منصور صاحب نے معذرت بھی کر لی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ گورنمنٹ کو بھی پتہ تھا، اب گورنمنٹ اس سے بیک ٹریک کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میں اس میں کنٹروورسی میں نہیں جاتا، لیکن میں اپنی اس ویڈیو میں ان ریمارکس کو شامل نہیں کر رہا، اس لیے کہ آئین پاکستان یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی عدلیہ کا تمسخر اڑائیں، ان کو ہم سکینڈلائز کریں، نہ پاکستان کی فوج کو سکینڈلائز ہم کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اس کنٹروورسی نے ایک بات بتائی ہے کہ جو لا منسٹری کی جو فنکشننگ ہے وہ اٹارنی جنرل اس پر بالکل بھی ان کو اس پر وہ خوش نہیں تھے، اور انہوں نے آج ذکر کیا میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ جو نیب آرڈیننس کی جو ڈرافٹنگ تھی، جیسے COAS کی ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا اس کے جو ڈرافٹنگ تھی، انتہائی وہ اس سے کوئی رزلٹ وہ نہیں نکلا جو چاہیے تھا۔ تو اگر وہ رزلٹ نہیں نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اطمینان بخش اور تسلی بخش کام نہیں ہو رہا۔ انتہائی خوبصورت انداز میں، بڑے نپے تلے انداز میں آج انور منصور صاحب نے لا منسٹری کو ایکسپوز کیا۔ تو دوستو ساتھیو، اب خالد جاوید خان صاحب کو اٹارنی جنرل آف پاکستان بنایا جا رہا ہے۔ ND خان صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، 2018 میں بھی یہ بنے تھے اٹارنی جنرل، لیکن تب وہ کیئر ٹیکرز نے بنائے تھے۔ میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا رہوں گا، اور جیسے ہی نئی انفارمیشن میرے پاس آئی میں ویڈیو اپنی اپلوڈ کروں گا اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔